3 جگہ پہ انویسٹمنٹ کی ہم نے بات کی تھی. 2 جگہ پہ جو ہم نے اپنی لائف انویسٹ کی تھی, 2 نے تو آخر میں آ کے دھوکہ دے دیا. دھوکہ ان اے سینس کہ دے ڈونٹ ہیو اے چوائس نا, مطلب ان کے پاس چوائس نہیں ہے, لیکن ایک قسم کا دھوکہ ہی ہو نا کہ انسان کو جب سب سے زیادہ ضرورت تھی کہ کوئی میرا ساتھ دے, میں اکیلا ہوں, میں پریشان ہوں, میں خوف میں ہوں, میرے نہ رائٹ سائڈ کوئی ہے نہ لیفٹ پہ کوئی ہے, مجھے تم نے 6 فٹ کی ایک گڑھے میں ڈال دیا ہے اور مجھے کوئی کمپنی چاہیے. اس وقت نہ ماں ساتھ ہے, نہ باپ ساتھ ہے, نہ بیوی ساتھ ہے, نہ بچے ساتھ ہیں. کون ساتھ دے رہا ہے؟ نیک اعمال, عمل صالح, وہ ساتھ ہیں. اور یہ نیک اعمال ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو قبر میں ڈالا جاتا ہے اور قبر کا عذاب اس کی طرف آتا ہے, تو جب اس کو قبر کا عذاب ہے تو جو نماز ہوتی ہے وہ اس انسان کے سر کی طرف آ جاتی ہے اگر اس نے نمازیں پڑھی ہوئی ہیں. زکوٰۃ جو ہوتی ہے اس کے دائیں طرف آ جاتی ہے, اور روزے جو ہوتے ہیں اس کے بائیں طرف آ جاتے ہیں, اور جو باقی اعمال ہیں, لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق تھا, حسن سلوک تھا, صدقات تھے, نوافل تھے, وہ پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں. اب جب عذاب اس کا سر کی طرف سے قبر کا عذاب آتا ہے تو نماز کہتی ہے کہ میری طرف سے آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, وہ سر سے پروٹیکٹ کرتی ہے. جب عذاب رائٹ سائڈ سے آنے کی کوشش کرتا ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے کہ میری طرف سے آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. جب عذاب لیفٹ سائڈ سے آنے کی کوشش کرتا ہے تو روزے کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اور جب وہ پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو باقی اعمال جس میں حسن سلوک ہے, اخلاق ہے, نوافل ہیں, وہ روکتے ہیں کہ ہماری طرف سے آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اب آپ سوچئے کہ اس سچویشن میں جب انسان کی طرف عذاب آ رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ رائٹ سائڈ پہ آ کے گاڑی کھڑی ہوگی کہ میری طرف سے نہیں آ سکتے, لیفٹ پہ آ کے گھر کھڑا ہو گیا, پاؤں کی طرف والد صاحب کھڑے ہو گئے, سر کی طرف والدہ کھڑی ہوگی. نہیں, نہ مال ہے نہ اہل و عیال ہیں, ہماری نمازیں ہیں, ہمارے ذکر و اذکار ہے, قرآن پڑھنا ہے, رزق حلال ہے, اللہ کی راہ میں کیا ہوا صدقہ ہے. یہ سارے نیک اعمال ہیں جو اس وقت انسان کے کام آ رہے ہیں. تو 3 جگہیں جو ہمارے پاس ہیں, دیکھا جائے تو سب سے زیادہ سنسیئر اور سب سے زیادہ ساتھ رہنا کس نے دیا؟ عمل صالح نے. تو لاجک بھی کیا کہتی ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کا بڑا حصہ کس چیز پہ انویسٹ کرنا چاہیے جو آپ کے لیے لانگ ٹرم بینیفیشل ہے. لانگ ٹرم میں, شارٹ ٹرم میں ہمیں مال بھی فائدہ دے گا اور اہل و عیال بھی فائدہ دیں گے, کیونکہ دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے ظاہر ہے ہمارے لیے فائدہ مند ہے. پیسہ ہم نے کمایا, اس سے ہم کھاتے ہیں, پیتے ہیں, گھر لیا, گاڑی لی, اچھی لائف گزارتے ہیں, کام آتا ہے, کام دے رہا ہے, گھر والے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, ہماری ایموشنل نیڈز ہیں, ہماری جو ہے وہ گھر کو سنبھالا ہوا ہے, کھانا پورا, یہ سب چیزیں گھر والے سنبھال رہے ہیں. لیکن کیا ہے, یہ ہمارے ساتھ ہمیشہ نہیں رہیں گے. ہمیشہ کے رہنے والے کیا ہیں؟ عمل صالح.